إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. محترم حضرات، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، چھوٹے بچوں، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو ہم تمام کا خالق ہے، مالک ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو سارے غیب کا علم جانتا ہے اور ہم سب کی نیتوں کو بھی جانتا ہے، اور وہ علیم بذات الصدور ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کسی کے دل کا بھید چھپا ہوا نہیں ہے۔ اور درود و سلام ہو میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اللہ کی رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں صحابہ پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، اولیاء پر، ائمہ پر، محدثین پر، اور قیامت تک جو بھی اس سچے دین پر چلنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ان تمام پر ہوں۔ دوستو عزیزو، میں نے سورہ بقرہ آیہ نمبر 197 آپ کے سامنے پڑھی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَتَزَوَّدُوا، تم دنیا سے اپنا توشہ تیار کر لو، اور بہترین توشہ وہ تقوی ہے۔ تقوی ہے جو بہترین توشہ جو آدمی دنیا سے تیار کر لیتا ہے۔ وَاتَّقُونِی، اور مجھے سے ڈرو اے عقل مندو، اے عقل و خرد رکھنے والو۔ دوستو، رمضان مبارک کا یہ جمعہ ہے جس میں ہم موجود ہیں، اور سب سے خوش نصیب بات ہے کہ ہم سب اکثر و بیشتر روزے کی حالت میں ہیں، مگر وہ جو معذور ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اور امن و امان کے ساتھ اللہ کے اس گھر میں موجود ہیں۔ آپ اور ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ اسی ملک میں ایسی بہت ساری ریاستیں بھی ہیں جہاں آج کے دن مسجدیں بند ہیں۔ حکومت کی طرف سے ان کو ہدایات دی گئی ہیں کہ چونکہ ان کی عید کا موقع ہے اسی لیے مسجدیں بند رکھی جائیں۔ تو یقیناً یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی آزمائش ہے، ان کے لیے آزمائش ہے، تو ہمارے لیے شکرانہ بھی ہے کہ ہم اللہ کا شکر کریں۔ یا اللہ، تیرے بارگاہ میں موجود ہیں، امن و امان کے ساتھ ہیں۔ یا اللہ، اس زمین پر جتنے بھی کلمہ گو مسلمان بستے ہیں، موحد مسلمان بستے ہیں، یا اللہ ان کے جان و مال و عزت و عصمتوں کی حفاظت فرما، آمین۔ دوستو عزیزو، رمضان مبارک کا جب بھی مہینہ آتا ہے بہت ساری عبادتیں ہم کرتے ہیں، اور جب بھی رمضان کا موقع آتا ہے تو ایک بڑی عبادت جس کی طرف فوراً میرا اور آپ کا ذہن جاتا ہے وہ روزہ ہے۔ روزہ ہے، اور روزے سے آدمی مستفید ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تو کہہ دیا حدیث قدسی میں کہ بندہ جتنی بھی عبادتیں کرتا ہے اپنے لیے ہے، وَالصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، لیکن جب روزہ رکھتا ہے تو روزہ خالص میرے لیے رکھتا ہے، میں اس کا بدلہ دوں گا۔ کتنا بدلہ دوں گا اس کی کوئی حد بندی نہیں۔ اللہ نے کہہ دیا کہ روزے کا بہت سارا میں بدلہ دوں گا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی علت بھی بتا دی، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔
اے ایمان والو، یہ جو روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ رمضان آ گیا چلو روزے رکھو، افطار کرو، سحری کرو، تراویح پڑھو، بس چند دن ہیں، ایام معدودات، پھر رمضان ختم ہو جائے گا، بہار ختم ہو جائے گی، ایسی بات نہیں۔ اللہ نے کہا لعلکم تتقون، یہ روزہ تمہارے اور میرے اندر تقوی کی آبیاری کرتا ہے۔ ابھی تو 13 دن گزر چکے ہیں، آپ نے اندازہ لگایا کہ آپ کے اندر یا میرے اندر، میں اندازہ لگا لوں کہ میرے اندر کچھ تقوی کی کیفیت پیدا ہوئی ہے، تو آدمی کو احساس تو ہونا چاہیے کہ تقوی کہاں ملتا ہے، تقوی کون سی ایسی چیز ہے جسے کسی بازار سے خریدا جائے، ہاں کہیں فروخت ہوتا ہو تو ہم اسے لے کر آئیں، لیکن نبی تو کہہ دیا التقوی ہا ہنا، اپنے دل کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ تقوی تو یہاں ہے، تقوی تو یہاں ہے۔ آدمی کے اندر وہ شعور ہوتا ہے، تقوی کا سارا جو عنصر ہے، جو ایسنس ہے، جس کے بارے میں کہا شعور عظمت اللہ تعالی، اللہ تعالی کی عظمت اور کبریائی کا تصور آپ کے اور میرے دل میں ہو، یہی تقوی ہے۔ بالکل اگر آپ اس کی تعریف کریں، اور علماء نے کہا، جیسے کہا ہی الخوف من الجلیل، تقوی کہتے کسے ہیں؟ کہا کہ اللہ کا ڈر، ہی الخوف من الجلیل، اللہ کا ڈر ہو۔ تو آج جیسے کچھ ہم لوگ دیکھتے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ ہم وہ لوگ ہیں جن کے تعلق سے کہا جائے گا کہ یؤمنون بالغیب یخافون ربہم، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ایسے لوگ ہیں۔ کیا ایسے لوگوں کی صفات ایسے ہوں گی کہ رمضان کا پہلا دن تھا تو ہماری مسجدیں بھر گئی تھی، جیسے 12-10 دن گزرے تو 1-2 صف مسجد میں نظر آنے لگے؟ تو مجھے تو لگتا ہے کہ یہ اللہ کا خوف نہیں ہے، یہ آنکھ مچولی کا کھیل ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی کبریائی، اس کی سطوت اور اس کی پکڑ سے آنکھ مچولی کا کھیل کھیل رہے ہیں۔ اللہ نے کہا یخادعون اللہ وہو خادعہم، یہ اللہ تعالیٰ کو چیٹ کرنا چاہتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو سمجھتے ہیں کہ اللہ ان کا حساب نہیں رکھتا ہے۔ اللہ کے پاس سارا حساب ہے، اللہ کے پاس سارے حساب و کتاب موجود ہیں۔ وما کان ربک نسیا، اور آپ کا رب بھولتا نہیں ہے، اللہ کے پاس سارا حساب و کتاب پرفیکٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ، اسی لیے قرآن نے کہا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہم پڑھتے ہیں تو کہتے تھے کہ ہمارے پاس تراویح تو اتنی لمبی ہوتی تھی کہ کچھ لوگ لاٹھی عصا کا سہارا لے کے ٹھہرتے تھے۔ یہ نوبت کبھی آئی ہے آپ کو کہ تراویح اتنے لمبے ہو گئے ہوں کہ ہم کو لاٹھی کا سہارا لے کے ٹھہرنا پڑا؟ تو ایسا تو نوبت ہم کو نہیں آئی ہے، یعنی اتنی لمبی تراویح تو ہم نے کبھی نہیں پڑھی ہے۔ اور سحری کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ہم تراویح ختم کر کے جاتے تو بس سحری کا تھوڑا سا وقت رہ جاتا تھا، سحری کرنے کے لیے تھوڑا سا وقت ہم کو مل جاتا تھا۔ تو بہرکیف تو ہماری عبادتیں، جس میں سلف نے کہا کہ کئی قرآن ہم ختم کر دیتے تھے، وہ رمضان مبارک کا مہینہ تھا۔ تو رمضان جس کے روزوں کے تعلق سے کہا کہ ایک روٹیشن، ایک عادی عبادت نہیں، یہ عبادت ایسی ہے جو تقوی پیدا کرنے کے لیے آتی ہے، ایسا تقوی کہ آدمی کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے اور اس تقوی کا اظہار ہو، آدمی کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے۔ تو پہلے کا ہی الخوف من الجلیل، اللہ تعالی کا ڈر اس کے دل میں پیدا ہو۔ اب رمضان کا مہینہ ہے، اب وہ زکوٰۃ دے گا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں، اب اتنے سالوں سے ہم زکوٰۃ دیتے آ رہے ہیں، بعض لوگوں نے اندازہ لگایا کہ 2 لاکھ کروڑ روپے زکوٰۃ کے ادا ہوتے ہیں، انہوں نے اپنا حساب لگایا، لیکن غریب جہاں ہے وہی ہے، کوئی غریب مالدار نہیں ہوا ہے۔ ہم لوگ ہر مہینہ ہر سال زکوٰۃ دیتے ہیں، لیکن امت کی حالت نہیں بدلی۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو علماء نے کہا کہ جن کو زکوٰۃ دینا ہے وہ دیتے نہیں ہیں، یا زکوٰۃ دیتے ہیں تو غلط طریقے سے دیتے ہیں، جہاں دینا ہے وہاں نہیں دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کلیئر بتا دیا انما الصدقات للفقراء،
اللہ ताला ने सूरह तौबा आयत नंबर 60 में अल्लाह ने क्लियर बता दिया कि चलो मैं बताता हूं तुम्हें ज़कात किसको देना है। अल्लाह ने नबी के हवाले भी नहीं किया, नबी इनको बता दें कि ज़कात किसको देना है। अल्लाह ने खुद बता दिया, लिल फुक़रा वल मसाकीन वल आमिलीन। अल्लाह ने पूरे 8 कैटेगरीज बता दिए कि बस इन्हीं को देना है। दूसरों को देकर आप खुश हो जाएं, हाँ मैंने दे दिया, बोला कि आप तो खुश हो जाएं लेकिन ज़कात तो नहीं होगी, ज़कात नहीं होगी। अब ज़कात देते हैं लेकिन देने की जो मशक्कत है वो बर्दाश्त करना नहीं चाहते। अब कहां ढूंढेंगे हम मुस्तहिकीन को? जो भी आया उसे हमने दे दिया। अब लेने वाला भी इतना बेदर्द है कि वो माले मुफद्दर घसीट जहां माल मिलता है ले लेता है। उसे भी नहीं मालूम कि ज़कात का माल कितना गंदा गलीज है, बिल्कुल गंदा माल है ज़कात का माल। उसे भी नहीं मालूम कि माल नापाक है, मेरे लायक नहीं। मुस्तहिक के लिए पाक है, गैर मुस्तहिक के लिए नापाक है। न उसे एहसास है न देने वाले को एहसास है। अल्लाह ताला ने जो ज़कात की, ये तक़वे की बात है कि आप ढूंढ ढूंढ कर दें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 2 आदमी आते हैं, हट्टे कट्टे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ऐसे देखा, देखकर कहा कि देखो अगर तुम मांगते हो तो मैं ज़कात दे देता हूं, अगर तुम मांगते हो तो ज़कात दे देता हूं, लेकिन ज़कात उस आदमी के लिए जायज नहीं है जो कमाई करता हो, खूब हट्टा कट्टा हो और उसकी आमदनी उससे बस आती हो। तकस्सुरन फिल माल, माल बढ़ाने के लिए लोगों से ज़कात ले रहा है तो उसके लिए ज़कात जायज नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे तो दिया लेकिन बता भी दिया, अगर ऐसा आदमी ज़कात ले भी लेता है तो कल क़ियामत के दिन आएगा कि उसके चेहरे पर सिर्फ हड्डियों का ढांचा होगा, गोश्त नहीं होगा। दोस्तों, अजीजों, माँ और बहनों, ये तकवा है कि आप ढूंढें, मुस्तहिक को ढूंढें और ये समझें। आपने कुरान पढ़ा, माशाअल्लाह हम लोग सब कुरान पढ़ते हैं, तर्जुमे के साथ पढ़ते हैं, कुरान की हर आयत पर गौर व फिक्र करते हैं। आपने नहीं पढ़ा वमा मनाहुम अन तुक़बल मिनहुम नफ़क़ातुहुम इल्ला अन्नहुम कफ़रू बिल्लाह। अल्लाह ताला ने 3 रीजन बताए हैं, हम इन लोगों का कोई सदका कबूल नहीं करेंगे। वो 3 रीजन उसमें हैं। इस पहला रीजन बताया कि सही माने में वो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ही नहीं रखते हैं। कफ़रू बिल्लाह, वो लोग अल्लाह और उसके रसूल के ईमान के काफिर हैं, मानते नहीं। मानते भी हैं तो वैसे ही जैसे अब्दुल्ला बिन उबई ने माना था वैसे ही हम मानते हैं। और भी दूसरा रीजन अल्लाह ताला ने बताया, वला यअतूना अस्सलाता इल्ला वहुम कुसाला, ये नमाज को आते भी हैं तो सुस्ती और मस्ती से आते हैं। देखा आपने, जैसे हमारा हाल है, नमाजों में हाल है, कहा कि बिल्कुल वैसे ही है, वला यअतूना अस्सलाता इल्ला वहुम कुसाला। और तीसरा रीजन भी अल्लाह ने बता दिया, वला युनफिकूना इल्ला वहुम कारिहून, ये लोग जो खर्चा करते हैं सदका और ज़कात के जिसमें देते हैं तो बड़ी जबरदस्ती से देते हैं। बोला कि आप आ गए इसलिए दे दिया हूं, कोई और आता तो नहीं देता। अच्छा, तो इनकी फेस वैल्यू देखकर आप देते हैं। हाँ, गरीब आता तो नहीं देते थे, किसी गरीब को नहीं देते थे, तो यह भी तो गलत है। आप अल्लाह के लिए दें, यह समझ कर दें कि यह मेरा माल है। अल्लाह ताला ने यह कहा, वआतूहुम मिन मालिल्लाहिल्लज़ी आताकुम, किसी गरीब को तुम दे रहे हो तो यह समझ कर दो कि यह उसी का माल है जो मेरे पास था। मैं ज़कात देकर उसे एहसान थोड़े ना कर रहा हूं, अरे वो ज़कात लेके मुझ पे एहसान कर रहा है, मैं ज़कात दे के उस पे। अच्छा, अगर मैं सोच लूं चलो मैं इसको नहीं देता तो किसी और को देता, हां, किसी अल्लाह वाले को न देते तो किसी और को देते जो मौज करता, ऐश करता आपके पैसों पर। तो अच्छे लोगों को ढूंढ कर देना, मुहताज और मुस्तहिक को देना, ये सबसे बड़ा आज की जरूरत है। इसका ताल्लुक भी तक़वे से है। इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, अल्लाह किससे कबूल करता है? मुत्तक़ियों से कबूल करता है, तक़वे वालों से कबूल करता है। लाखों रुपए, हजारों रुपए हम अल्लाह के रास्ते में देते हैं लेकिन नीयतें दुरुस्त नहीं हैं और तक़वे से उसका ताल्लुक नहीं है तो ये सारी चीजें बेकार है। ये सारे मुद हैं, तालीफ क़ल्ब है। और कितने ऐसे मुस्तहिक हैं और हमारा मन बना हुआ है। अब एक साहब को देते आते हैं तो 20 बरस से देते आते, मैंने नहीं, हमें 20 बरस से उनको देते।
अरे उन्होंने ले को मालदार हो गए 20 बरस से। अरे किसी मुस्तहिक को ढूंढो जो तुम्हारे पैसों का इस हक रखता हो, गरीब हो। ऐसे वो लोग जो इस्लाम कबूल करना चाहते हैं, ये इस्लाम में दाखिल हैं, तालीफ कल्ब एक शिक है। किसने ऐसे हैं जो लोग सऊदी अरब में रह चुके हैं, वो जानते हैं कि वहां कोई इस्लाम कबूल करता है तो बदले इस्लाम उसे मिलता है। बदले इस्लाम का मतलब हुआ दावा सेंटर्स हैं, बदले इस्लाम देते हैं, नया नया वो इस्लाम में आता है, आने के बाद उसके अखराजात के लिए इसके लिए उसकी तरफ से कुछ उसकी इमदाद की जाती है। आज ये जो लोग इस्लाम में आना चाहते हैं वो इस बात के मुस्तहिक हैं कि उनके लिए कोई ऐसा घर बनाया जाए, ऐसी आमाजगाह बनाई जाए, ऐसा ठिकाना बनाया जाए जहां रहकर वो अल्लाह का दीन सीखें, उनके लिए रिश्ते तलाश हो या उनके बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम हो। ये सारे अखराजात हैं जो इस कर्ज से पूरे हो सकते हैं। इस्लाम की सरबुलंदी इससे हो सकती है। बहरकैफ ये सारी बातों का ताल्लुक अल्लाह के डर से है। यल खौफ मिनल जलील, अल्लाह ताला का डर आदमी के दिल में हो। यल खौफ मिनल जलील, ये तकवा है। फिर कहा वल अमल बित्तंजील, आदमी का जो अमल है, तकवे की बात बताई तो कहा वल अमल बित्तंजील, आदमी कुरान और हदीस के मुताबिक अमल करे। आपका और मेरा अमल कुरान और हदीस के मुताबिक, अपने मन से ना हो। आपको मालूम है कि दुनिया में एतराज करने वाले हमेशा रहे। कुछ लोग सिर्फ एतराज करने के लिए पैदा होते हैं। नहीं, आपको भी साबिका पड़ा होगा, घर में, बाजार में, दोस्तों में एक टीम रहती, उनका काम ही एतराज करना, दूसरा काम वो लोग नहीं करेंगे। कुरान ने उनके बारे में भी कहा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगे तबूक के बारे में जब चंदा किया, अल्लाह के नबी भी चंदा करते थे। मुश्किलों में कौन देता है? अल्लाह के दीन के लिए अल्लाह वाले ही तो देंगे। अल्लाह के नबी ने जब ऐलान किया तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने सारे घर का असाता लाया, सामान लाया। उमर फारूक ने आधे घर का सामान लाया। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बहुत सारा सामान दिया। अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बहुत सारा सामान दिया। और वो सामान लाकर ऐसे बड़ा एक ढेर लगा दिया गया। अब कुछ गरीब सहाबा थे, अबू अकील रज़ी अल्लाह अन्हु, ऐसे बहुत सारे गरीब सहाबा थे। उन्होंने कहा कि चलो हम भी कुछ देते हैं। दिन भर मेहनत किया, मुट्ठी खजूर आए और खजूर लाकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश किया। अल्लाह के नबी, ये मेरी मेहनत का फल है, मैंने दिन भर काम किए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे सारे ढेर पर ऐसे डाल दिया, फखर के साथ कैसे उसे डाल दिया। अब उधर एक किनारे मुनाफिक बैठे हुए थे। कोई सहाबी ज्यादा ला के देते, अबू बकर और उमर जैसे, तो कहते वो रियाकारी के वास्ते देते, सो दिखाने के वास्ते, मेरे पास इतना माल है। अच्छा, कोई सहाबी मुट्ठी ला के देते, अल्लाह इनकी मुट्ठी का मुस्तहिक है, सो अल्लाह को इनकी मुट्ठी खजूरा जरूरत पड़े। सो देखा, न ये देते हैं न वो देते हैं। क्या करते हैं? सिर्फ बोलते हैं। कुछ लोग बोलने वाले भी होते हैं। आप अल्लाह के लिए दीजिए, चाहे मुट्ठी दीजिए, चाहे भरकर दीजिए, दोनों चीजें आपके पास हैं। लेकिन एतराज, अल्लाह के दीन पर एतराज, खुद तकवा न होने की वजह से, कुरान और हदीस पर अमल न होने की वजह से आदमी पीछे हट जाए, बस एतराज करते रहे। अल्लाह पर एतराज, अल्लाह के रसूल पर एतराज। आपने सुना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वो हदीस जिसमें कहते हैं कि अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यमन से आए तो हम यमन से एक कपड़े में सोने का डल्ला लपेट कर लाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सोने के डल्ले को लिया। सोने का डल्ला आप समझते नहीं, डल्ला बोले तो समझते नहीं। अच्छा, सोने के डल्ले को लिया, उसे उसके छोटे छोटे टुकड़े जो जिसमें मिट्टी ही मिली हुई थी, अभी रॉ गोल्ड था, पूरा ये नहीं था, रिफाइन नहीं था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सोने के डल्ले को कुछ नए नए मुसलमान जो मक्के के और सकीफ के जो सरदार थे, उयैना बिन हसन बिन बद्र और दूसरे बड़े बड़े लीडर, उनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बांट दिया। कुछ सहाबा उधर से उठे, बोले अल्लाह के रसूल, ये तो हमको देना था, आपने उनको दे दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मेरे सहाबा, क्या तुम्हें मेरे इस तकसीम पर इत्मीनान नहीं है? अरे मैं तो वो हूं
اللہ کی خبریں آسمان سے میرے اوپر آتی ہیں، اللہ نے امانت دار سمجھ کر مجھے نبی بنایا ہے، میں امانت دار نہیں ہوں۔ تو علماء بھی امانت دار ہیں جو وارثان نبوی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں امانت دار ہوں، میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ ایک آدمی ایک کنارے سے اٹھا، وہ آدمی کیسا تھا؟ اس کی یہ ہڈیاں ابھری ہوئی تھی، آنکھیں اندر گئی تھی اور بڑی لمبی داڑھی تھی، اور اس نے اپنا تہبند اٹھایا اور سیدھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آ کر کہا یا رسول اللہ، اللہ کا ڈر نہیں آپ کو؟ کسے بول رہا ہے؟ اللہ کے نبی کو بول رہا ہے، اللہ سے ڈر نہیں آپ کو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ویلک، ارے تیرا ڈولا نکلو، اگر زمین پر، اس زمین پر سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا میں ہوں، اما واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم، اگر میں انصاف سے نہ بانٹوں، اس نے کہا کہ انصاف سے بانٹو، اللہ سے ڈرو، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ کیا کہہ رہا ہے تو؟ کسے کہہ رہا ہے؟ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ دوستو، عزیزو، ماں اور بہنوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب اس نے یہ بات کہی تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ وہی بیٹھے ہوئے تھے، کہا اللہ کے نبی آپ اشارہ کر دیں، میں اس کا سر نکال دیتا ہوں، اس گستاخ کا سر نکال دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا شاید وہ نماز پڑھتا ہو۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کتنے لوگ ایسے ہیں جو ظاہر میں کرتے ہیں، دل میں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا معلوم ہے؟ اس کا جواب سن لیں۔ آج ہم تقویٰ نہ ہونے کی وجہ سے کسی پر کوئی بھی فتویٰ لگا دیتے ہیں، انہیں ایسا انہیں ویسا، اللہ جہنم بنایا سوچ اس کے واسطے، ہاں، جیسے انہی کے جیب میں جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، یہ میرے پاس نہیں ہے، جنت بھی اللہ کی ہے، جہنم بھی اللہ کی ہے، اب وہ جسے جدھر چاہے بھیجے، لیکن اللہ سے ہم حسن ظن رکھتے ہیں کہ اللہ نے جیسے ہم سب کو یہاں جمع کیا ہے، جنت میں بھی اللہ تعالی ہم سب کو جمع فرمائے، آمین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو جواب دیتے ہوئے فرمایا اللہ نے مجھے حکم نہیں دیا ہے کہ میں لوگوں کے سینوں میں سوراخ لگاؤں، اللہ نے مجھے حکم نہیں دیا ہے کہ میں لوگوں کے سینوں میں جھانک کر دیکھوں کہ ان کے دل میں ایمان ہے کہ نہیں ہے، وہ کتنا مومن ہے، میں صرف ظاہر میں دیکھتا ہوں، ظاہر میں جیسے وہ لوگ کرتے ہیں ویسے ہی میں فیصلہ دیتا ہوں۔ عام انسان ایسے ہی کر سکتا ہے، اور یہ اس نبی کی بات ہے جس کے پاس جبریل آتے تھے، بتاتے تھے، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے منافقین کی لیسٹ بتا دی، ہاں، اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ کسی آدمی کی جنازے کی نماز حذیفہ پڑھتے تو حضرت عمر کہتے کہ یہ سچا مومن ہے، اگر کسی کے جنازے کی نماز نہیں پڑھتے تو حضرت عمر سمجھ جاتے کہ یہ منافقین کی لیسٹ میں سے ہے، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھی۔ اللہ المستعان۔ دیکھا آپ نے، العمل بالتنزیل، ہمارا کام قرآن و حدیث کے مطابق ہو، قرآن نے جیسے کہا ویسے ہم کریں۔ قرآن جب کہا جاتا ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، حدیث آٹومیٹک اس میں انکلوڈ ہو جاتی ہے، حدیث میں جیسے بتایا گیا، قرآن میں جیسے بتایا گیا اس کے مطابق عمل کریں، چاہے وہ تراویح کی نماز ہو، چاہے وہ روزے کے احکام ہو، چاہے صدقات ہوں، چاہے زکوٰۃ ہوں، قرآن نے جیسے کہا ویسے ہی آپ کو کرنے ہیں، دینے ہیں۔ اور اس آدمی کی وہ آخری بات میں بتانا بھول گیا، جب وہ جا رہا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ جو آدمی بولا نا مجھے اللہ سے ڈرو، یہ وہ ہے، اس کی نسل سے وہ لوگ نکلیں گے جو قرآن کو بڑے خوش آواز میں پڑھیں گے، جیسے ایسا کان لگا کے پڑھتے نہیں، واہ کیا خیرات پڑھے، پہلے لوگ سنتے تھے، جھوم جھوم کے لوگ پڑھتے تھے، اس قرآن کا مطلب بھی معنی بھی ان کو نہیں معلوم ہوتا تھا، اور اتنی خوش الحانی سے پڑھیں گے، لیکن وہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، بس قرآنی آیات پڑھیں گے، معنی، مطلب، عمل، تدبر کوئی ان کے پاس نہیں ہوگا۔
اور یہ دین سے ویسے نکلیں گے جیسے کمان سے تیر نکلتا ہے، نکلا ہوا تیر واپس نہیں آتا، ویسے یہ دین میں دوبارہ واپس نہیں آئیں گے۔ دوستو عزیزو، ایک اور چیز جس میں کہا والقناعۃ بالقلیل، تقوی یہ بھی ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ نے جتنا دیا ہے اس پر قناعت کر لے۔ ضرور ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں زکوٰۃ قرضدار کو دیا جا سکتا ہے، علماء نے اس کی بھی احکام بنائے۔ آپ خامخواہ خرچ کر کے قرضدار ہو جائیں، اپنی ضرورتیں بڑھا کے قرضدار ہو جائیں تو ایسا آدمی فضول خرچی کرنے والا ہے، قرضدار نہیں ہے۔ قرضدار کون ہے؟ بچوں کی فیس کے لیے، اناج کے لیے جو قرضدار ہو جاتا ہے، مختصر زندگی کے لیے جو قرضدار ہو جاتا ہے وہ قرضدار ہے۔ ویسے آدمی کو زکوٰۃ کا پیسہ دے سکتے ہیں۔ کوئی عیش زندگی کے لیے، تعیش کے لیے قرضے کر لیتا ہے تو ایسے آدمی کو ہم قرضدار نہیں کہیں گے، فضول خرچی کرنے والا کہیں گے۔ والاستعداد لیوم الرحیل، اور تقوی کا یہ بھی مطلب ہے کہ آدمی آخرت کے دن کی تیاری کرے۔ دوستو عزیزو، بہت مختصر سا ٹائم ہے، میں کہوں گا کہ اصل مقصد ہمارا آخرت کی زندگی کی تیاری ہے کہ ہم سب آخرت کی زندگی کی تیاری کریں۔ بڑی تیزی کے ساتھ ہمارے سے یہ مہینہ گزرتے جا رہا ہے، تو کہا کہ جب آدمی اللہ تعالیٰ سے، اللہ کا ڈر اس میں پیدا ہوتا ہے تو کن کن چیزوں کو لے کر اللہ تعالیٰ کا ڈر اس کے اندر پیدا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا الانقیاد لشرع اللہ، اللہ تعالیٰ نے جو شریعت دی ہے آپ 100% اس شریعت کو مانیں۔ ایسا نہیں ہو کہ آپ کو شریعت میں جو آسانیاں ملتی ہیں اسے آپ تسلیم کر لیں، جو مشکل ہے آپ اسے چھوڑ دیں، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا۔ میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو، ہم کڑوا نہیں لیں گے، ہم میٹھا میٹھا کھا لیں گے، یہ شریعت نہیں ہے، یہ شریعت کا مذاق ہے۔ التسلیم بقضاء اللہ وقدرہ، اللہ تعالیٰ نے جو قضا اور قدر بنائی ہے اسے آپ تسلیم کر لیں۔ اللہ کے جو فیصلے آپ کی زندگی میں ہیں، تقوی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسے تسلیم کر لیں۔ التأمل والتدبر فی صنع اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ کی جو خلق ہے، جو کائنات ہے، اس میں آپ تدبر کریں، غور و فکر کریں، آپ کا ایمان بڑھے گا، آپ کی ایمان میں مٹھاس پیدا ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا، صحابہ کرام نے پوچھا ای الناس افضل یا رسول اللہ، اللہ کے نبی لوگوں میں کون سب سے زیادہ افضل ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مخموم القلب صدوق اللسان، اللہ کے نبی نے دو ہی کوالٹی بتلائے۔ سب سے اچھے آدمی کون ہیں؟ کل مخموم القلب، مخموم القلب، صدوق اللسان، صحابہ سمجھ گئے جس کی زبان سچی ہو۔ یہ مخموم القلب کیا ہوتا ہے صحابہ کی سمجھ میں نہیں آیا، پوچھا اللہ کے نبی یہ مخموم القلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا والنقی التقی، وہ پاک دل پاک مسلمان جو متقی ہو، لا اثم فیہ، جس کے اندر کوئی گناہ نہ ہو، ولا بغی ولا حسد ولا غل، نہ کسی کے خلاف اس کے دل میں حسد ہو۔ جتنے بھی لوگ ہم یہاں بیٹھے ہیں، میں سب سے عاجزانہ گزارش کروں گا، اس دل کے اندر کینہ، کپٹ، حسد، بغض، عداوت رکھ کر کتنے سجدے بھی ہم کر لیں، کتنا بھی خرچ کر لیں، شاید یہ چیزیں ہمیں فائدہ نہ دے۔ دل کی صفائی بہت ضروری ہے۔ اٹھنے سے پہلے آپ تحیہ کر لیں، کسی کلمہ پڑھنے والے کے تعلق سے میرے دل میں کچھ نہیں ہوگا، میں اسے اللہ کے لیے معاف کرتا ہوں، اللہ کے لیے اسے میں معاف کرتا ہوں۔ حشر میں اللہ تعالیٰ مجھ سے نہ پوچھے کہ تیری عبادتیں اپنی جگہ، یہ ساری چیزیں کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس مجھے جواب دینا نہ پڑے۔ دوستو عزیزو، تقوی کی بہت ساری برکتیں ہیں، کبھی کسی موقع پر کوئی خطیب آپ کے سامنے اس پر روشنی ڈالیں گے کہ تقوی کے فائدے دنیا میں کیا ہیں، آدمی اللہ سے ڈرنے والا بن جاتا ہے تو آخرت میں کیا ہیں، اور جو آدمی اللہ سے ڈرنے والا بن جاتا ہے اس کی کوالٹیز کیا ہیں، اس کی صفات کیا ہیں۔ دو تین میں بتا دیتا ہوں، بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ينفقون في السراء والضراء، یہ متقی لوگ
اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں، لوگوں کو دکھا کر خرچ کرتے ہیں، کبھی چھپا کر خرچ کرتے ہیں، کبھی لوگوں کو بخیلوں کو بتا کر بھی خرچ کرنا پڑتا ہے کہ خرچ کرو، ان کو احساس دلانے کے لیے۔ یکظمون الغیظ، یہ لوگ متقی لوگ اپنا غصہ دبا لیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ اور کبھی کہا یعفون عن الناس، لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا اگر معاف کرنے کا جذبہ ہمارے اندر نہیں ہے تو ہمارے اندر بہترین کوالٹی نہیں ہے۔ اور اللہ نے کہا یخشون ربہم، یہ لوگ غیب میں اللہ سے ڈرتے ہیں۔ مسجد میں تو سارے نیک بندے ہیں، اللہ کے اولیاء ہیں، یہاں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ کہاں ہے؟ آپ جب گھر میں جائیں گے، بیوی بچوں کے ساتھ جائیں گے، کسی کے ساتھ آپ معاملہ کریں گے، تب تقویٰ آپ کے اندر ہونا چاہیے۔ تقویٰ کہاں کہاں ہوتا ہے؟ یہی تقوی کا اثر ہے کہ آپ سحری کا ٹائم ہو جانے کے بعد کھانا نہیں چاہتے اور افطار سے پہلے کچھ کھانا نہیں چاہتے، اسی کو تو تقویٰ کہتے ہیں، یہی تقویٰ ہے۔ اور بالکل جتنا حساب آپ کے زکوٰۃ کا بنتا ہے آپ بن کر اسے زکوٰۃ دیتے ہیں، یہی تقوی کا اثر ہے۔ یؤتون المال، لوگوں کو مال دیتے ہیں اللہ کی محبت پر، اور اپنے عہد کو وفا کرتے ہیں، اور مصیبتوں میں صبر کرتے ہیں، اور یہ اپنے بات میں سچے ہیں۔ بہت سارے فائدے ہیں، اور میں آخر میں آپ تمام سے اس بات کو کہوں گا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنی روزی روٹی کو پریشان ہیں، کتنے ایسے لوگ فون کرتے ہیں، ملاقاتیں کرتے ہیں، ہمیں جاب نہیں مل رہی، کوئی پرماننٹ جاب نہیں ہے، پریشان ہیں۔ ایسے لوگ تقوی اختیار کر لیں۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ تم متقی بن جاؤ، اپنے ہر معاملے میں اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، ہم تمہیں ایسے راستے تمہارے لیے کھول دیں گے کہ تمہیں وہم و گمان بھی نہیں ہوگا کہ یہاں سے بھی مجھے پیسہ مل سکتا ہے، یہاں سے بھی مجھے روزی مل سکتی ہے۔ اللہ روزی روٹی کے راستے کھول دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم سب کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اندر تقوی کی دولت عطا فرمائے، اللہ کا ڈر ہم سب کے اندر پیدا ہو۔ میں آخر میں سارے بھائیوں سے بہنوں سے اپنی بات ختم کرتے ہوئے کہوں گا کہ جو لوگ دنیا سے ہمارے جا چکے ہیں، جانے والوں میں آپ کے ماں باپ بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے بھائی بھی ہو سکتے ہیں جنہوں نے آپ کو گود میں بٹھا کے لاڑ و پیار کیا ہو، آپ کی بڑی بہن بھی ہو سکتی ہے جس نے آپ کو نہلایا ہو، دہلایا ہو، کپڑے پہنائے ہوں، کبھی آپ کو لاڑ و پیار کیا ہو، آپ کو گود لیا ہو، کبھی آپ نے ان کے لیے دعائیں کی۔ یہ رمضان کا موقع ہے، آپ ان تمام کے لیے دعا کریں جو اپنے قبروں میں سو رہے ہیں۔ مسجد کے ان قمقموں میں، روشنیوں میں ہم بیٹھے ہیں، لیکن ایک بہت بڑی تعداد جو ہمارے جسموں میں جو خون ہے وہی خون ان کے جسموں میں بھی بہتا تھا، وہ اپنے قبروں میں سو رہے ہیں۔ ان کو یاد کر کے ان کے لیے دعا کریں، ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں۔ ایسے بہت سارے لوگ، لاوارث لوگ قبرستان میں سو رہے ہیں جن کا کوئی بھی نہیں ہے، ان کے لیے بھی آپ دعا کریں۔ یا اللہ میں ان تمام لاوارث میتوں کے لیے جن کے لیے کوئی دعا کرنے والا نہیں ہو، یا اللہ میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔ بہت بڑی چیز ہے، رمضان کا موقع ہے، ان سب کے لیے دعا کریں۔ اے الہ العالمین ہم سب کی دعاؤں کو ان سارے موحدین موتوں کے حق میں قبول فرما۔ یا اللہ ان کے قبروں کو جنت کا ٹکڑا بنا دے، یا اللہ ان کے قبروں کو جنت کی کیاری بنا دے، یا اللہ ان تمام کو جنت کا بچھونا بچھا دے۔ یا اللہ عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کی مدد فرما، حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب کے رمضان کی عبادتوں کو قبول فرما۔ یا اللہ ہماری چھوٹی موٹی عبادتیں ہیں، ان عبادتوں میں کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں، خطائیں ہو جاتی ہیں، لغزشیں ہو جاتی ہیں، تو یا اللہ اسے معاف فرما۔ یا اللہ ہم تمام کے قول و عمل میں یا اللہ اخلاص عطا فرما۔ آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ انہ تعالی جواد ملک کریم رؤوف الرحیم۔